نہیں مجھے جنگلوں کے تاریک راستوں کا سفر نہ سمجھو، نہیں مجھے جنگلوں کے تاریک راستوں کا سفر نہ سمجھو، یہ سارے موسم یہ سارے منظر تمہاری حیرت کے فاصلے ہیں، تمہیں یہ ناموں کی دوریاں راس آ گئی ہیں، تمہارے لفظوں کے سونے ویران ساحلوں پر تلاش کی لہر کھو گئی ہے، پرندے اونچی مسافتوں میں ہوا سے آگے نکل گئے ہیں، تم آج بھی رات اور دن کے ادھورے پن میں بھٹک رہے ہو، تم آج بھی رات اور دن کے ادھورے پن میں بھٹک رہے ہو، تمہارے سیکھے ہوئے وہ نام اب تمہاری تنہائی بن گئے ہیں، اجاڑ سونی حویلیوں میں ہوا کی سرگوشیوں کے مانند تم کہاں تک سفر کرو گے، ڈراؤنی رات کی منڈیروں پہ زرد بیلوں کی طرح کب تک بہار کی داستاں کہو گے، ایک ایسی آندھی بھی آ رہی ہے جو سارے لفظوں کو سارے ناموں کو لے اڑے گی، نہ میں رہوں گا نہ تم رہو گے، بس ایک بے عکس آئینہ اور ایک سوکھا گلاب ہوگا۔ بہت خوبصورت آپ کی یہ نظم تھی۔ جاوید صاحب، آپ کی شاعری میں فلسفہ وجودیت کی بڑی الجھن ہے، تو کیا آپ وجود میں ہونے کو حیرت کا فاصلہ جانتے ہیں یا نہ ہونے کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ حیرت جو ہے وہ کوئی فیصلہ کن چیز نہیں ہے، جی، نہ ہونے سے حیرت پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی عدم سے، بلکہ ہونے اور نہ ہونے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ حیرت کا فاصلہ ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ جدید رجحان کے تحت روایتی انداز کو توڑ دیا جائے تو کیوں توڑ دیا جائے؟ یہاں جو ہے روایت کے ہر مدرسی وہ تعریف جو ہے جسے ہمارے یہاں تنقید میں کیا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہم شاعرانہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو روایت جو ہے وہ اگر پرانی چیزوں سے محبت ختم کرنے کا نام نہیں ہے، اگر ہم روایت سے اپنا تعلق توڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پرانی چیزوں سے ہم اپنے رشتے کو توڑ لیتے ہیں، بلکہ ہم پرانے پن کے خلاف لڑتے ہیں۔ اگر روایت جو ہے وہ ہمیں پرانا پن دیتی ہے تو ہم اس روایت کے خلاف ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں تو اس پرانے پن کی تھوڑی سی وضاحت آتی ہے۔ وہ پرانا پن ایسا ہے کہ چیزیں تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ چیزیں پرانی ہی ہیں بیشتر، لیکن وہ چیزیں جس طرح مجھ سے اظہار پاتی ہیں تو میں انہیں ایک شناخت، ایک پہچان اور ایک حیثیت دیتا ہوں، اور وہ اس حیثیت سے میرے لیے زندہ رہتی ہیں۔ تو اب ان کا یہ جواز جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ اظہار کا جو جواز ہے، اگر یہ پرانا ہو جائے تو پھر اس کی تکرار کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی مراد اس سمبل یا اس علامت سے ہے یا اس انداز سے، اس اسلوب سے، اس شاعری کے؟ ہاں، اسلوب بھی اس میں ایک چیز ہے اور سمبل بھی ایک چیز ہے۔ وہ آپ اپنی ایک اور نظم سنائیں تو میں اور مطلب نظر کر سکوں آپ کی شاعری پر۔ اچھا، میں آسمانوں کو مت بھولنا ایک نظم۔ ہاں مگر اس نے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جب یاسمن بھیگی بھیگی ہواؤں میں کھلنے نہ کھلنے کی الجھن میں ہلکورے لے، کھلنے نہ کھلنے کی الجھن میں ہلکورے لے اور گلاب آسمانوں سے رشتے ملانے لگیں، تو تم ان آنے والے زمانوں کو مت بھولنا جو ابھی تک کسی جستجو میں سفر کر رہے ہیں، اور جب وقت کے ساحلوں پر یہ تند اور پرشور لہریں گھروندے گرانے لگیں، تو تم ان ماورائی مکانوں کو مت بھولنا جن میں اب تک وہ آواز زندہ ہے جس کی یہ نیلا سمندر، گلابی ندی، گنگناتی ہوائیں، کڑکتا دن اور سنسناتی ہوئی رات سب بازگشت، اور جب لفظ کے آئینے کوہر میں ڈوب جائیں تو تم اپنے ہونے کے اظہار کی آس مت باندھنا، اس سمے تم ان آئینہ خانوں کو مت بھولنا جو تمہیں مانویت کے ہر نقش سے ماورا دیکھتے، اور جب
तुम समंदर की बेसमत नीलाहटों में खुद अपने से बिछड़ो, तो उन बादबानों को मत भूलना जो तुम्हारे सफर का निशान है। हाँ मगर उसने जाते हुए ये कहा था कि मेरे निशानों को मत भूलना, आसमानों को मत भूलना। बहुत खूब। आपकी नज्म के 2 मिसरे हैं। तो तुम आने वाले जमानों को मत भूलना जो अभी तक किसी जस्तुजू में सफर कर रहे हैं। और इसी नज्म के ये मिसरे भी हैं। हाँ मगर उसने जाते हुए ये कहा था, हाँ मगर उसने जाते हुए ये कहा था कि मेरे निशानों को मत भूलना, आसमानों को मत भूलना। तो बैक वक्त ये माजी और मुस्तकबिल की तरफ सफर किस उलझन की गम्माजी है? मेरा ख्याल है कि यहाँ जो माजी और मुस्तकबिल की आपने तफरीक की है जी, ये बहुत ज्यादा फिनोमिनल तफरीक है। जहाँ तक माजी और मुस्तकबिल का सवाल है तो मेरे नजदीक हर मुस्तकबिल जो है वो एक एब्सोल्यूट माजी से रिश्ता जोड़ने का नाम है। हम जो हैं जिस नुक्ते से चले हैं उसी नुक्ते पर हमें पहुंचना है। वही जो है जहाँ टाइम डेड हो जाता है, जहाँ ये माजी, हाल और मुस्तकबिल की कोई तफरीक नहीं रहती, तो उसी तरफ ये सारे लम्हे जो हैं दायरा बनाते हुए उसी एक पॉइंट पर, उसी एक लाइट पे जा रहे हैं। तो यहाँ जो है ना, तो ये तो एक सफर है। ये सारा जो नहीं आया है अभी तक, ये भी अगर आएगा तो उसके लिए आएगा जहां से हम चले थे। तो ये हमारा आगाज जो है वही हमारा अंजाम है, वही हमारा इख्तिताम है। ये तो एक तरह से आपने माजी से मुस्तकबिल तक एक सिरे की वजाहत की है कि गोया के माजी से मुस्तकबिल तक का सफर। लेकिन आपकी नज़्म में माजी और मुस्तकबिल दोनों 2 मुतवाजी लाइनें नजर आती हैं। इसकी जरा अगर आप वजाहत करते। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जहाँ ये आया है कि उन जमानों को मत भूलना जो अभी तक किसी जुस्तजू में सफर कर रहे हैं, और उसके बाद यह है कि हाँ मगर उसने जाते हुए ये कहा था कि मेरे निशानों को मत भूलना, आसमानों को मत भूलना। यहाँ आपने ये आसमानों को मत भूलना की जो एक जरूरी लाइन है उसे मिस कर दिया। अगर इस पर हम थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट करें तो इस पे मेरा ख्याल है कि ये आसमानों का जो एक, मेरा ख्याल है कि जो लफ्ज चले अलामत या इस्तिआरे की बहस से अलग, आसमान का लफ्ज जो है यहाँ पर, उस पर थोड़ी देर अगर हम अपनी तवज्जो रखें तो उससे पता ये चलेगा कि आसमान जो है वो मेरे लिए, कम से कम क्योंकि मैंने ही नज़्म कही, तो मेरे लिए आसमान लम्हों का, वक्त का, हादिसात का, हर होने वाली चीज का और हर न होने वाली चीज का एक लाजवाल और नामालूम खजाना है। आसमान यानी कि मेरे लिए लाइफ और डेथ की मिस्ट्री है, बीइंग और नथिंगनेस की मिस्ट्री है। तो वहां से तमाम चीजें जो आती हैं ये इसलिए आती हैं कि हमें अपनी तरफ ले जाएं। तो वो उसका निशान है, आसमानों को मत भूलना। वो यानी कि वो जो खजाने का मालिक है वो हमसे कह रहा है कि इस खजाने को मत भूलना, हर सिक्के को उसी की तरफ जाना है। जैसा ये बड़ा रटा पिटा सवाल सही कि शायरी क्या है, पर नया जवाब चाहता है तो आप ये, जहाँ तक ये शायरी क्या है, इस पर बहुत लंबे लंबे मजमून लिखे गए हैं और बहुत से सच्चे शायरों ने इस बारे में कहा है कि शायरी क्या है। तो अब नए जवाब की जो कैद है, ये जो है मैं शायद इसमें ये कहने मजबूर हूँ कि शायरी जो है मेरे लिए एक ऐसी चीज है जो जिंदा रहने की एक बहुत शदीद लगन और उमंग से पैदा होती है। जिंदगी जो हमें मिली है ये हमारी हयातियाती उमंग के लिए काफी नहीं है। तो वो जो जिंदा रहने की एक अजीब उमंग जो है, जो मुझसे न दफ्तर में अपना इजहार करवा सकती है, न पढ़ने में अपना इजहार करवा सकती है, न देखने में, न सुनने में, न खाने में, न चलने में, न सोने में, न जागने में, वो कुव्वत जो है वो मेरा ख्याल है मुझसे इजहार करवाती है शायरी। तो शायर इजहार क्यों चाहता है? शायर इजहार यूं चाहता है ना कि जब तक कोई चीज उसके अंदर है तो वो खुद उससे, जब मैं नज़्म एक कागज पे लिखता हूँ तो मेरे लिए पहला मकसद ये नहीं होता कि मैं उसे किसी दूसरे तक पहुंचाऊं, बल्कि पहला मकसद ये होता है कि वो लफ्ज जो हैं, जो मैं अपनी नज़्म में इस्तेमाल करता हूँ, वो लफ्ज एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है खुद मेरे लिए। यानी कि मैं जो हूँ अपना इजहार लफ्ज के जरिए खुद पर चाहता हूँ। क्या आप इस किसी और से कम्युनिकेट करना नहीं चाहते? नहीं, किसी और से कम्युनिकेट जो करना जो है ये जिम्नी बात हो जाती है, क्योंकि शायरी वहां मर जाती है
جب وہ خود آپ کی شاعری آپ تک نہ پہنچ سکے. شاعری کا پہلا کام یہ ہے کہ جو میں نے کہا ہے آیا اس میں میں نے اپنے آپ کو کھوجا, اس میں میں نے اپنے آپ کو تلاش کیا. اگر میری یہ تلاش, اگر یہ میرا سفر جو خود مجھ سے میری طرف ہے یہ سفر ناکام ہے تو ظاہر ہے کہ اس سفر کی جو جواز ہے وہی کھو جائے گا. نہیں تو وہ کھوج اور وہ تلاش تو لفظ کی ہے تو اس شکل کے بغیر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ چپ رہیں اور اپنے آپ کو محسوس کرتے رہیں. ہاں یہ بات بھی ہے, لیکن اصل میں اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں نا. چپ رہنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے, یہ ایک پیغمبرانہ قوت کا نام ہے. ٹھیک ہے اگر یہ آدمی میں نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ لفظ کو بھی بہت چھوٹی اور بہت جھوٹی چیز سمجھے, تو ایسا نہ ہو تو ایسا کر لینے میں کوئی برا نہیں ہے. نہیں, میری مراد یہ تھی کہ خود سے خود تک کا سفر یا خود سے خود کی تلاش کے لیے کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے, جہاں تک میں سمجھوں. آپ اگر ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے, یہ ایک مسلم بات ہے, اس میں اس کی تردید بالکل نہیں ہو سکتی. لیکن آپ اس میں ایک فیکٹ کو نظر انداز کر رہی ہیں. جی. سب سے پہلی بات یہ کہ آدمی اپنے وجود کا جواز چاہتا ہے. جی. آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں. جی. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ لفظ کے بغیر بھی یہ مرحلہ طے ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. لیکن دوسری سطح پر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا اور کائنات کا رشتہ کیا ہے. جی. تو وہ جو سطح ہے وہ بغیر لفظ کے مکمل نہیں ہو سکتی. تو اب میں اگر لفظ لکھتا ہوں تو پہلے تو میں یہ دیکھوں گا نا کہ جیسا میں نے اپنے آپ کو سمجھا تھا, جیسی میری تفہیم خود مجھ پر ہوئی تھی, آیا وہی تفہیم وہی جواز جو ہے اس لفظ میں بھی آ گیا ہے جو میں نے لکھا ہے. اگر وہ نہیں آیا, میں نے اس لفظ سے بھی ناسودگی محسوس کی, تو وہاں میری شاعری ختم ہو جائے گی, وہ ایک مردہ اور بے جان سا کتابی لفظ بن کے رہ جائے گا. یہ تو بالکل آپ نے ایسی بات کہی کہ احساس آواز کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتے. اس سے کہ لفظ بھی آواز یا اس کی کمیونیکیشن کی ایک شکل ہے. میرا جہاں تک خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت سیدھی سادی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایسا سمجھا. جی. جی. یہ ایک عمل ہے. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو جیسا سمجھا, جس طرح سے سمجھا, اسے میں دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہاں میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ اس وضاحت کرتے کہ اس کے بعد مطلب آدمی کیا چاہتا ہے, تبھی لفظ وجود میں آتے ہیں. اچھا, آپ کی نظم کا ایک مصرع ہے کہ بلکہ یہ مصرے کہ تم آج بھی رات اور دن کے ادھورے پن میں بھٹک رہے ہو, تمہارے سیکھے ہوئے وہ نام اب تمہاری تنہائی بن گئے ہیں. آپ کی نظم میں یہ ہونے کا ادھورا پن جسے آپ کسی حید سے سوا دیکھنا چاہتے ہیں, کس لہر کی تلاش ہے؟ میرا خیال یہ اتنا ایک آپ نے یہ سوال جو کیا ہے یہ جہاں تک میں سمجھی ہوں, مطلب یہ کہ میں وضاح ہو سکتا ہے کہ میں پہنچ نہیں پائی, آپ وضاحت کر دیجیے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے یہ آپ نے اپنی بہت ہی ایک ذاتی انٹرپریٹیشن کا نتیجہ نکال کے مجھ سے سوال کیا ہے. اور یہ صحیح بات یہ ہے کہ اس قسم کا سوال جو ہے میں اپنی نظم کو بار بار بھی پڑھتا ہوں, اس قسم کا سوال میرے ذہن میں پیدا نہیں ہوا تھا. لیکن جو اینگل آپ میں پیدا ہوگا نا, یہ بہت ممکن ہے کہ اس کا جواز خود شاعر کے پاس بھی نہ ہو کہ وہ اینگل کیوں پیدا ہوا. اگر اس قسم کے جواز شاعر کے پاس بھی ہو جائے نا تو شاعری کی ایک جو مسٹری ہے وہ خود شاعر کے لیے ختم ہو جائے گی, تو وہ شاعری کیا کرے گا. تو مطلب آپ کے پاس کیا جواز ہے اس کا, آپ وضاحت کیجیے کہ تم آج بھی رات اور دن کے ادھورے پن میں بھٹک رہے ہو, تمہارے سیکھے ہوئے وہ نام اب تمہاری تنہائی بن گئے. میرا زیادہ خیال یہ کہ جو دوسری لائن ہے تمہارے سیکھے ہوئے وہ نام اب تمہاری تنہائی بن گئے, تو جب میں نے یہ لائن لکھی تھی تو اس وقت مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے کیوں ہے. 2-1 دن بعد تک مجھے ہی نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ لائن میں کیوں لکھ گیا. لیکن اس کے بعد جب میں نے اس نظم سے ذرا محبت کی لفظوں کے ساتھ تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ صاحب آدم کو چیزوں کے نام سکھائے گئے تھے, تو یہ لائن جو ہے وہاں سے منسلک ہے. اگر ہم اسے وہاں سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے جو ہے تسکین بخشنے والی بات ہو جاتی. اور دوسری رات اور دن کا جو ادھورا پن ہے, یہ ادھورا پن رات اور دن کا ادھورا پن نہیں, یہ خود ہمارا ادھورا پن ہے کہ ہم نے رات اور دن کو جو خود ہمارے ہی وجود کی اکائی کا ایک حصہ ہے, یا جسے اس اکائی کا حصہ ہے جس کا حصہ ہم ہیں, یہ پرندے ہیں, یہ ہرے بھرے درخت ہیں, یہ جگمگاتی ہوئی مٹی ہے, یہ سب ایک میرا خیال ہے کہ وجود کی ایک اکائی کا حصہ ہے ہم لوگ.
تو ہم نے اس اکائی کو بانٹ دیا ہے، تو اس سے ہمارے اندر، ہمارے اعمال میں، ہمارے افعال میں، ہماری سمجھی ہوئی چیزوں میں ایک ادھورا پن پیدا ہو گیا۔ نہیں، ہم نے کہاں بانٹا، ہمیں کہاں اختیار ہے کہ ہم اپنے ہونے کو چاند میں، سورج میں، پھولوں میں یا جگمگاتی ہوئی مٹی میں بانٹ سکیں؟ اس کی وضاحت آپ کریں۔ اس کی وضاحت میں جہاں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے آپ کی کہا تھا کہ شاعری جو ہے میرے لیے زندہ رہنے کی ایک بہت ہی ماورائی امنگ سے پیدا ہوتی ہے۔ جی، تو یہاں جب ہم اپنے آپ کو چیزوں میں سمو کر دیکھتے ہیں، ایسا میں کرتا ہوں کہ میں اب یہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں یہ محسوس کروں کہ یہ کرسی بھی میرا ہی ایک حصہ ہے، تو یہ احساس میرے اندر جو پیدا ہوا ہے، جسے ہم علامتی احساس بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ احساس جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، یہ بھی جینے کی ایک شدید امنگ سے پیدا ہوا ہے۔ جینے کی شدید امنگ جو ہے، جس طرح ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو حصوں میں بٹا ہوا نہیں دیکھتی کبھی کہ یہ اس کی آنکھیں ہیں، یہ اس کا منہ ہے، یہ اس کے بال ہیں، اسی طرح جینے کی شدید امنگ جو ہے وہ وجود کو ٹکڑیوں میں بٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو یہ جہاں ہم اکائی کی بات کرتے ہیں، تو اگر اکائی، فرض کیا کہ کوئی کانکریٹ وجود نہ ہو اکائی کا، یہ میں مانتا ہوں کہ نہیں ہے کانکریٹ وجود کوئی اکائی کا، لیکن وہ جو زندہ رہنے کی ایک شدید امنگ جو ہم سے مذہب ترشواتی ہے، جو ہم سے عقیدے بنواتی ہے، جو ہم سے موت کے بعد کی زندگی کا تصور دیتی ہے، یہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں اسے رد نہیں کر سکتا آخرت وغیرہ کا جو مذہب میں تصور ہے، کیونکہ یہ زندگی کی ایک بہت ہی شدید اور پرزور امنگ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اکائی کا تصور بھی جو ہے یہ جینے کی شدید امنگ سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ہم سے یہ ٹوٹ جاتی ہے یہ امنگ جینے کی، تو وہاں ہم اپنے آپ کو اڑتے ہوئے پرندے سے الگ کر لیتے ہیں، بہتی ہوئی ندی سے الگ کر لیتے ہیں، رات سے الگ کر لیتے ہیں، دن سے الگ کر لیتے ہیں۔ کوئی اور نظم؟ اے میری ویران بستی اس اندھیری رات پر نوحہ نہ کر، اے میری ویران بستی اس اندھیری رات پر نوحہ نہ کر، جانے والے لوٹ کر پھر آئیں گے۔ جاگ ان خاموش میناروں، مکانوں اور بازاروں کے ساتھ، جاگ ان اجلے پرندوں کی طرح جن کو سمندر کی اداسی لے گئی، جاگ ان اجلے پرندوں کی طرح جن کو سمندر کی اداسی لے گئی ہے، آسمانوں کو نہ دیکھ، اد کھلے پھولوں کی خوشبو میں نہا کر پھر سے زندہ ہو، میری آنکھیں تو موسم کا اکیلا پن بہا کر لے گیا ہے، غم نہ کر آواز دے، غم نہ کر آواز دے، دھان کے خوشوں میں لہراتے ہوئے خوابوں، گلی میں کھیلتے بچوں کو چپکے سے پکار، گڈے گڑیوں کی اداسی کو سمجھ، چڑیوں کے تنکے چن، ہوا کا شور سن، ان کو بلا، جانے والے لوٹ کر پھر آئیں گے، اے میری ویران بستی۔ بہت خوب۔ آپ کی ایک اور چھوٹی سی نظم ہے، روم کی گلیوں میں بچوں کا یہ انجانا سا کھیل۔ ہاں، یہ نظم ہے چھوٹی سی ایک نظم۔ روم کی گلیوں میں بچوں کا یہ انجانا سا کھیل، روم کی گلیوں میں بچوں کا یہ انجانا سا کھیل، پوپ کے ایسا محل تعمیر کرنے کی لگن، اور پھر جھنجھلا کے مٹی آسماں تک پھینکنے کی کوششیں۔ بہت خوب۔ آپ اپنی اس نظم سے متعلق اگر کوئی وضاحت کرنا چاہیں، اس لیے کہ میری سمجھ میں کم از کم یہ نظم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے انوپا صاحبہ کہ آپ نے میری جو کئی مشکل اور پیچیدہ نظموں متعلق ایسے جنوین سوالات کیے، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اتنی آسان اور سادہ سی نظم جو مجھے بھی خود اب ذرا خراب سی لگتی ہے، یہ سادگی دراصل آپ ہی تک محدود ہو کر رہ گئی، تو آپ اس کی وضاحت کر دیتے تو۔ میرا خیال ہے وضاحت کا کام جو ہے یہ نظم لکھنے والے کے لیے بڑا مشکل کام ہے، لہذا چھوڑے جانے میں۔ لیکن اپنی تخلیق یا اپنی نظم سے متعلق شاعر کا اپنا ایک خیال یا لگن یا محبت ایک ہوتی ہے۔ یہ جو ہے یہ نظم کا جو بنیادی احساس ہے، میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ نظم جو ہے یہ خدا اور انسان کے رشتے میں جو تہذیبی پیچیدگیاں، جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کا اظہار ہے۔
خدا اور انسان کے رشتے کے درمیان معاشی پیچیدگیاں. بہت خوب. اب یہ آپ کا خیال اتنا گنجلک ہے کہ میں مزید اس کی وضاحت چاہوں گی. نہیں معاشی پہ اب آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کو بالکل بھئی یہاں تو آپ نے کہا تو آپ کی عقیدتیں قدر ماورائی ہیں خدا سے متعلق، اور یہاں آپ نے خدا کو بالکل ایک مل آنر بنا دیا. تو آپ نہیں مل اونر نہیں، مل اونر کا تصور نہیں ہے، بلکہ معاشی پیچیدگیاں میں وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکا، بلکہ میں نے اس کو بعد میں استعمال کیا. جی. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں طبقاتی ناہمواری ہے، جو خود ہم سے یعنی کہ زندگی کو چھینتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اسے ہم اور مذہبی جہتوں پہ تو نہیں لے جا سکتے، لیکن یہ کہ ان سے جو ہے انسانی فطرت یا انسانی نفسیات اگر وہ خدا کا اقرار کرتی ہے تو ایک شکایت محسوس کرتی ہے، ایک گلہ محسوس کرتی ہے. اور ایک طرف تو یہ چلیں کوئی ایسا شخص ہو جو ظاہر میں بھی برا ہو، وہ دولت کا یا پیسے کا یا اپنے سوشل اسٹیٹس کا استعمال غلط طور پہ بھی کر رہا ہے، تو انسانی نفسیات اس کا جواز نکال لیتی کہ شخص برا ہے تو برا ہی کام کرے گا. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگ مثلا پوپ ہے، پوپ جو ہے وہ مسیحیت کا یعنی سب سے بڑا علمبردار ہے، اور اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ کرسچینٹی کا سب سے بڑا نمائندہ، سب سے بڑی علامت ہے. تو میرے جو مطالبات ہیں مذہب سے، یا میرے جو مطالبات ہیں کرسچینٹی سے، بلکہ مذہب سے نہیں، مذہب کو ماننے والوں سے اور مذہب کے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مذہب ان کے اندر سے اظہار پا رہا ہے، تو وہ مطالبات پورے نہیں ہوتے جب میں انہیں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ویٹیکن سٹی بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور اسی روم میں بچے ننگے پھر رہے ہیں، بھوکے ہیں، مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں، فٹ پاتھوں پہ لوگ سو رہے ہیں. تو ان کی آنکھیں یہ کیوں نہیں دیکھتی جبکہ وہ اس مسئلے کا کم از کم کچھ نہیں تو تھوڑا بہت حل ضرور اپنے پاس رکھتے ہیں. تو اب یہ جب میرے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوپ ایسا کیوں نہیں ہے، تو پھر ایک عجیب معصوم سی حص ہے، وہ خدا سے بھی ایک شکایت پیدا کرتی ہے. بہت خوب. ہمیں یہی وضاحت چاہتی تھی اور بہت اچھی وضاحت آپ نے کی. اگر آپ اس بات کی اجازت دیں کہ میں آپ کی نظم سے متعلق کچھ اور سوال پوچھوں. ہاں ہونے کا ایک اور مسئلہ آپ کی نظم میں نکلا. جی. اور جب لفظ کے آئینے کوہر میں ڈوب جائیں تو اپنے ہونے کے اظہار کی آس مت باندھنا. یہاں ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ ایک ہمارے عہد کا ایک فلسفی یہ کہتا ہے کہ انسانی وجود جو ہے وہ لفظ کے بغیر اپنا اظہار نہیں کر پاتا. تو اس کے خلاف میرے اندر ایک جذباتی ریئیکشن پیدا ہوا ہے. اس سے یہ تو کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے کہ لفظ کے بغیر آدمی اپنا اظہار کیسے کر پاتا ہے؟ میری مراد شاعری سے ہے. ویسے تو آپ اور فنون میں موسیقی بھی ہے، مصوری بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ آدمی اپنا اظہار کر سکتا ہے دوسرے فنون میں. جی. تو یہاں دیکھیے ایک بات میں آپ سے بتاؤں کہ یہاں ایک فرق یہ رکھنا چاہیے کہ شاعری کا بیہیویئر، شاعری کا ایٹیٹیوڈ مختلف ہوتا ہے لائف کے بارے میں، اور فلسفی اور دیگر سائنسز کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اب اگر ہیڈیگر یہ کہتا ہے کہ صاحب لفظ کے بغیر انسانی وجود جو ہے وہ اظہار نہیں پاتا، تو وہ زندگی کے بارے میں ایک فلسفیانہ جہت ہے جس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر میں اس کا رد کروں تو ظاہر ہے کہ فلسفے کے میدان میں جا کے کروں گا، ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر میرا کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. بس مجھے صرف یہ حق ہے کہ میں اپنے میرے لیے سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ میرا جذبہ ہے، میرا تخیل ہے، جو میں سوچتا ہوں، چاہے وہ منطقی سچائی ہو یا نہ ہو، چاہے اسے عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ میرے لیے سب سے بڑا سچ ہے. اب اس کا واحد جواب یہ ہے کہ میں ایسا محسوس نہیں کرتا کہ لفظ جو ہے وہ انسانی وجود کا اظہار ہے. نہیں، مراد یہ ہے کہ اس جذبے کا اظہار بھی تو ظاہر ہے کہ آپ لفظ کے ذریعے کریں گے. لفظ کے ذریعے کریں تو مطلب میرا خیال جہاں تک ہے کہ اس فلاسفر کا کہنا اس لفظ سے مراد اس کی اتنی ہے اہمیت ہوگی لفظ کی. دیکھیے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ سچائی جو ہوتی ہے، ایک تو سچائی یہ ہوتی ہے کہ جس کو قبول کر کے آپ ایک روحانی مسرت محسوس کرتے ہیں. جی. اور اس کے برعکس ایک سچائی وہ بھی ہوتی ہے لیکن ویسی ہوتی ہے جسے قبول کرتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں، اس سے آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے. تو یہ دراصل سچائی کو قبول کرنے کا خوف ہے. اچھا، آپ اس کی وضاحت کریں کہ سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ اصل میں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. میں آپ سے بتاؤں کہ سچائی کیا ہے، لیکن بہرحال سچائی جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا تھا
کہ جو چیز مجھے مسرت دے، جو چیز مجھ میں سچا غصہ، یعنی کہ ایسا غصہ پیدا کرے جس میں میں خود ایک شعلے میں گر جاؤں، جو چیز مجھے ایسی محبت دے کہ میں بادلوں کے ساتھ اڑوں، جو چیز مجھے ایسی نفرت دے کہ میں کائنات کو ایک پھٹا ہوا گیند سمجھوں، تو وہ میرے لیے سچائی ہے، میرا اپنا جذبہ اپنی انتہا میں۔ تو کیا یہ مطلب یہ کہ محدود سچائی نہیں ہے؟ محدود سچائی یوں نہیں ہوتی کہ ہر شخص جو ہے وہ پہلے اپنے آپ سے سچا ہوتا ہے، تو اس کا یہ جو اس قسم کا جو ذاتی سچ ہے، یہ جب اس سے اظہار پاتا ہے تو مختلف انفرادی سچائیاں مل کے ہم آہنگ ہو کے ایک اجتماعی سچائی بن جاتی ہیں، جن سے پھر جھوٹے لوگ جو ہیں وہ تحفظ بناتے ہیں۔ نہیں، آپ لفظ پر گفتگو ہو رہی تھی تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یعنی انسان جو ہے لفظ سے اظہار کر سکتا ہے، اور یہ بات غلط ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ بات غلط ہے اس طرح جو ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ بات غلط ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی نظم لکھوں میں اس میں یہ لکھ دوں کہ صاحب انسانی وجود جو ہے وہ لفظ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانی وجود لفظ تو نہیں ہے، لیکن لفظ ذریعہ ہے، لفظ ذریعہ کسی بھی رابطے کے لیے ذریعہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، میں ہوں اس وقت بھی ہوں جب میں چپ ہوں، اور میں ہوں اس وقت بھی ہوں جب میں بولتا ہوں، تو میرے لیے وہ وجود زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو کسی جواز کا محتاج نہ ہو، اور یہ لفظ جو ہیں یہ آپ کے وجود کا ایک جواز ہے، اور میرا خیال ہے یہ بھی مکمل جواز نہیں ہے، تو میں اس جواز کو نہیں مانتا، میں اس وجود کو مانتا ہوں جو آپ اپنا جواز ہو، میں اس لائٹ کو مانتا ہوں جو بنگلہ ڈیم میں ہے لیکن روشن نہیں ہے، میں اس لائٹ کو نہیں مانتا۔ لیکن جیسے صاحب جواز کی بھی تو ایک شکل ہوتی ہے نا، تو مطلب کسی بھی جواز کو آپ مانیں وہ اپنی ایک شکل رکھتا ہے، وہ جواز خواہ وہ لفظ کی صورت میں ہو یا آواز کی صورت میں ہو۔ نہیں، یہاں اصل مسئلہ تو جواز کو ماننے نہ ماننے کا ہے۔ مثلا یہ کہ بھائی ظاہر ہے کہ آپ کا نام مجھے اس وقت تک نہیں معلوم ہو سکتا جب آپ خود نہ بتاتی ہیں، کسی کو آپ نے بتایا نہ ہوتا وہ مجھے نہ بتاتا۔ نہیں، میں نے اپنی نظر میں کئی جگہ کہ تمہیں یہ ناموں کی دوریاں راس آ گئی ہیں، اس طرح سے مجھ میں جو ایک جذبہ ہے وہ مجھ سے کہلواتا ہے کہ وجود کو بے جواز ہونا چاہیے، جواز کوئی چیز نہیں، یہ لفظ ہیں اور دوسری چیزیں، خود میری شاعری جو ہے یہ میرے ہونے کا جواز ہے، شاعری بھی کوئی چیز نہیں، میں زیادہ اہم ہوں۔ تو وجود تو خود ایک جواز ہے، آپ کہتے ہیں وجود کو بے جواز ہونا چاہیے؟ نہیں، وجود بے جواز ہونا چاہیے جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وجود کی، وجود تو ایک لفظ ظاہر ہے کہ میں لفظ ہی سے وجود پہ گفتگو کروں گا، تو ایسے وجود کو نہیں، میں لفظ سے بھی آپ سے وضاحت نہیں چاہوں گی، بلکہ اس چپ سے، جس سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ لفظ ہو، چپ سے بھی وجود کا جواز مل سکتا ہے۔ نہیں، مل تو سکتا ہے، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ وجود کو بے جواز ہونا چاہیے تو یہ میری ایک خواہش ہے، یہ میرے نہ دیکھنے کی پیاس، میرے نہ برتنے کی پیاس مجھ سے کہلواتی ہے۔ اگر میں دیکھ چکا ہوتا اور برت چکا ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ گفتگو ہم اپنا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے وہ ابتدائی میں جو آپ سے سوال کیا تھا وہ کیا غلط کیا تھا کہ کسی حیث سے سوا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کس لحظ کی تلاش ہے، تو اس کا جواب آپ نے نہیں، تو اس کا جواب میں نے کوئی ایسا فیصلہ کن انداز سے نہیں دیا تھا نا۔ خیر، بہت خوب آپ کی نظموں اور آپ کی گفتگو سے میں پھر یہی کہوں کہ ہے تو لفظ کی تو کوئی بات نہیں، بہرحال وہ شاعرانہ وجدانیت جو ہے اس کی خاصی وضاحت ہوئی، بہت بہت شکریہ۔